Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Rational Brain. یہ زمین جو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے، جس میں ہزاروں ملک، لاکھوں شہر اور کروڑوں لوگ آباد ہیں، اور اس پوری زمین کا چکر لگانا بہت ہی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ دراصل دوستوں، یہ زمین بہت ہی چھوٹی ہے، بلکہ اتنی چھوٹی کہ زمین اور چاند کے درمیان میں ایسی بہت سی زمینیں سمائی جا سکتی ہیں۔ رات کو اگر آسمان کی طرف دیکھا جائے تو چاند سب سے زیادہ روشن دکھائی دیتا ہے۔ زمین سے بالکل چھوٹا سا دکھائی دیے جانے والا چاند کی روشنی پوری زمین پر پھیل جاتی ہے۔ جب ہم زمین سے چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں چاند میں مختلف قسم کے دھبوں نما تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ اصل میں کس چیز کی تصویریں ہیں؟ عام انسان کے لیے یہ بڑی حیران کن چیز ہے، لیکن نصف صدی پہلے سائنسدانوں نے چاند پر پہنچ کر ان حیران کن رازوں سے پردہ اٹھایا۔ زمین سے نظر آنے والی چاند میں دھبوں نما تصویریں اصل میں لاوے اور اس کی راکھ کی تصویریں ہیں۔ نصف صدی پہلے آرمسٹرانگ کی ٹیم جب چاند پر گئی تو وہ اپنے ساتھ جمے ہوئے سرد لاوے کے ٹکڑے بھی لے آئی، جس پر تحقیق سے پتہ چلا کہ 3 سے 3.5 ارب سال پہلے چاند پر ان گنت آتش فشاں پھٹے تھے، جن کا لاوا ہزاروں میل تک پھیل گیا تھا۔ یہ جمع ہوا ٹھنڈا لاوا زمین سے دھبوں کی طرح نظر آتا ہے۔ سائنسدان انہیں چاند کا سمندر کہتے ہیں، اور ہر سمندر کو ایک مخصوص نام دیتے ہیں، جیسے سی آف نالج، سی آف کرائسس اور سی آف کولڈ وغیرہ۔ اور جو جگہیں چاند پر ان دھبوں کے علاوہ ہیں اور زیادہ روشن دکھائی دیتی ہیں، وہ اصل میں چاند پر پایا جانے والا صحرا ہے۔ چاند پر پائے جانے والا یہ سیاہ دھبے اصل میں وہ راکھ ہیں جو چاند پر آتش فشاں پھٹنے سے پیدا ہوئی اور پہاڑوں پر برف باری کی طرح چاند پر پھیل گئی۔ جب سورج کی روشنی اس راکھ پر پڑتی ہے تو یہ اور زیادہ چمک اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے چاند میں اور زیادہ چمک پیدا ہوتی ہے اور زمین پر ہر طرف چاندنی پھیل جاتی ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے جب چاند پر پہلا قدم رکھا تو اس کا پاؤں بھی اس نرم راکھ پر پڑا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے پاؤں کا نشان اتنا واضح اور گہرا تھا کہ نصف صدی گزرنے کے باوجود بھی اس کے پاؤں کا وہ نشان آج بھی چاند پر موجود ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ نشان آج تک چاند پر جوں کے توں قائم ہے، کیونکہ چاند پر ہوا، بارش اور بادل وغیرہ نہیں ہوتے، کیونکہ چاند کے گرد ہماری زمین کی طرح گیسوں کا غبار نہیں ہوتا۔ اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند پر کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہوتا، یعنی کہ چاند پر نہ تو کسی قسم کا موسم ہوتا ہے اور نہ ہی وہاں پر آندھیاں اور بارشیں ہوتی ہیں، نہ تو وہاں سردی ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں گرمی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے چاند پر انسان کے قدموں کے نشانات آج بھی جوں کے توں قائم ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ نشانات آنے والے اربوں، لاکھوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ رہتی دنیا تک قائم رہیں۔ لیکن نیل آرمسٹرانگ کے قدموں کے نشانات ہی نہیں ہیں جو چاند پر موجود ہیں، بلکہ اس کے علاوہ یہاں 12 مزید خلابازوں کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ ان خلابازوں میں گولفر، ایسٹرونومر، شیفرڈ کے نشانات بھی موجود ہیں، اور انہوں نے چاند پر گولف بھی کھیلی تھی۔ چاند پر سائنسدانوں کے قدموں کے نشانات کے علاوہ چاند پر مختلف نقش و نگار بناتی چاند گاڑیوں کے نشانات بھی موجود ہیں، جو قدموں کے نشانات کی طرح ہمیشہ چاند پر موجود رہیں گے۔ دوستوں، یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان نے چاند پر ایک خوبصورت لڑکی کا نام بھی لکھا تھا؟ افسانوں اور فلموں میں آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے عاشق اپنے محبوب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے چاند توڑ لائیں گے، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا نام چاند پر لکھوں گا، اور اس شخص نے اپنی بیٹی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ جی ہاں، چاند پر جانے والے آخری مشن اپولو 17 کا کمانڈر یوجین سرنن تھا۔ وہ 1972 میں 3 دن چاند پر رہا، اور جب اپنے ساتھی ایسٹرونومر کے ساتھ واپس آنے لگا تو اس نے حیران کن حرکت کی۔ وہ جھکا اور اس نے چاند کی نرم اور چمکتی زمین پر اپنی بیٹی ٹریسی کا نام لکھا۔ یہ اس کی بیٹی کے اس کی طرف سے ایک لازوال تحفہ تھا۔ اس کے ساتھی ایسٹرونومر بھی اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، لیکن وہ اپنی بیٹی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے پر بہت خوش تھا۔ لیکن اس میں ایک چھوٹا سا دکھ بھی شامل ہو گیا، اور اسے مرتے دم تک یہ دکھ رہا کہ وہ ہر چیز یعنی کیمرہ اور ریکارڈنگ وہاں پر موجود ہونے کے باوجود بھی چاند پر لکھے اپنی بیٹی کے نام کی تصویریں نہیں بنا سکا۔
یوجین کا اپولو 17 مشن چاند پر جانے والا آخری مشن تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی انسان چاند پر نہیں گیا۔ نیل آرمسٹرانگ یعنی چاند پر جانے والا پہلا انسان اور یوجین سرنن یعنی چاند پر سے ہو کر واپس آنے والا آخری انسان تھا۔ دوستوں، افسوس کہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب کے اس جدید دور میں انسان نہ صرف چاند پر جانے کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے بلکہ وہاں پر مستقبل اسٹیشنز بنانے میں مصروف ہے۔ چاند پر اسٹیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جا سکے کہ انسان چاند کے وسائل سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین سے نظر آنے والے چاند کی ایک سمت بھی ہے؟ یقیناً آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ زمین میں سے تو چاند کی ایک ہی سمت نظر آتی ہے۔ دوستوں، اس دور کا جدید انسان بہت ترقی کر چکا ہے اور وہ چاند کی دوسری سمت تک پہنچ چکا ہے۔ چاند کی دوسری سمت کو فار سائڈ آف مون بھی کہتے ہیں، اور انسان اس کی تصویریں برسوں پہلے بنا چکا ہے اور ہم دیکھ بھی چکے ہیں۔ دوستوں، چین کا ایک روبوٹک سسٹم چاند کی دوسری سمت لینڈ بھی کر چکا ہے اور بہت سخت تجربات کرنے میں مصروف بھی ہے، اور ممکن ہے کہ ان تجربات سے ہمیں زمین اور چاند کے متعلق مزید معلومات ملیں گی۔ لیکن جو ابھی تک معلومات حاصل ہو چکی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاند کی دوسری سمت زمین سے نظر آنے والے سمت سے بہت روشن ہے اور اس میں سیاہ دھبے بھی بہت کم ہیں۔ دوستوں، چاند پر مختلف سائنسدان جاتے رہیں گے اور مختلف تجربات کرتے رہیں گے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل ریشل برین کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔